اور میرے سنی بھائیوں بہنوں کو بولنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے آپ لوگ امام زامین باندھتے اپنے ہاتھوں پر؟ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس ان کے جو غائب 12ویں امام ہیں وہ ساری دنیا کی ضمانت اور حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب آپ امام زامین باندھ رہے ہیں تو ان کے عقیدے کے حساب سے یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام کی ضمانت میں آپ، ورنہ آپ کس امام کا ضامن، آپ کس امام کی ضمانت لیے؟ ہمارے پاس تو کوئی اماموں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں، جس کو اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ پوری دنیا میں سنی اور شیعہ کتنے ہیں؟ سنی 92% ہیں، 92% پوری دنیا میں سنی مسلمان ہیں۔ 8%، آٹھ صرف 8% اہل تشیع شیعہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، سگی بیٹی بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائے۔ عمر ابن خطاب کے سسرے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ، لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔ ہے میری جان، ہے میری آن، ہے میری شان، میری پہچان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ایک سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیے غور کر کے کہ یہ جو لفظ سنی ہے، دراصل یہ پوری قرآن مجید میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لگ بھگ 12 مقامات پر شیعہ کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، دو الگ طریقوں سے، شیعہ یا تشیع کہہ کر۔ شیعہ دراصل عربی زبان میں کہتے ہیں ساتھیوں کو یا ساتھ دینے والوں کو یا کسی کی تائید کرنے والوں کو۔ اور یہ جو لفظ ہے قرآن میں فرقے کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ جب سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور یہ آپس میں گروہ در گروہ ہو گئے، فرقے میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس معنی میں شیعہ کا معنی ہے فرقہ، شیعہ کا معنی ہے کوئی دوسروں سے الگ ہو کر کسی کا ساتھ دینا۔ تو یہ تمام پارٹیزان جسے کہیں گے آپ یا سپورٹرز کہیں گے آپ، تو یہ معنی میں شیعہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور سنی کا تو جو لفظ ہے یہ دراصل اہل سنت والجماعت کا ایک چھوٹا سا شارٹ فارم ہے، سمجھے آپ، شارٹ فارم ہے سنی۔ اب ان کی جو شروعات ہوئی دراصل یہ اس کی چھوٹی سی تاریخ سمجھنے کے لیے دیکھیے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور بلا کسی اختلاف کے تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، سب ان پر راضی تھے، تو وہ لگ بھگ 2 سے 2.5 سال انہوں نے خلافت کی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر ان کے انتقال کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی خلافت 10 سال تک چلی۔ اور پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کی خلافت لگ بھگ 12 سے 13 سال چلی۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شہادت تک لگ بھگ 29 سال 29 ایئرس اور 6 منتھس کا وقفہ ہے۔ اور پھر 6 مہینے کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ یہ پورے خلافت کے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسلمان فارس اور روم کو فتح کیے، اور یہ 2 سلطنتیں لگ بھگ 3000 سال پرانی سلطنتیں تھیں، بہت طاقتور تھیں۔ یوں سمجھیے کہ اس زمانے کا امریکہ اور روس یا اس زمانے کا امریکہ اور چین بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ اور یہ 2 طاقتوں کو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے ان کو فتح کیا تو آپ کی خلافت کے 6 مہینے میں یہ 2 بڑی بڑی عظیم سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں۔
روم کا جو علاقہ ہے یورپ کے علاوہ، یعنی جو آج کا اٹلی ہے، آپ کو آج کا جو ہے، جو آپ کو ٹرکی ہے، اسی طریقے سے ایجپٹ، فلسطین، یہ تمام علاقے روم میں تھے. سیریا کا ایک اچھا خاصا علاقہ روم میں تھا. اسی طرح پھر فارس میں بھی سیریا کا علاقہ تھا، آج کا پورا عراق تھا، آج کا پورا ایران تھا، اور کچھ علاقے جو آج کے آپ ایران کے اوپر کی طرف جائیں گے، قزاقستان، آذربائیجان، ازبکستان کے بھی کچھ علاقے وغیرہ تھے. یہ پورا ملا کر یہ پرشیا کہا جاتا تھا. جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پورے فتوحات ہوئے اور یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور یہاں پر اسلام پھر قائم ہو گیا، اسلام پھیل گیا، تو اس کے بعد دیکھیے مانا جاتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ جو پرشیا کے لوگ تھے، جو فارس کے لوگ تھے، یہ اپنی زمین سے، اپنے وطن سے شدت کی محبت کرنے والے تھے. ایک ہے بہت زیادہ محبت کرنا، ایک ہے شدت کی محبت کرنا. انگلش میں دو الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے پیٹریوٹزم اور ایک ہے جنگوازم. پیٹریوٹزم، آپ اپنے ملک سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، آپ اس کو دوسرے ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنے ملک کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اس کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں. یہ ہے پیٹریوٹزم. جنگوازم، جہاں آپ ملک کو ایک معبود کی شکل دے دیتے ہیں، یعنی ملک کے بارے میں آپ کی اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ آپ گویا ملک کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، اس کو معبود بنا لیتے اپنا. تو یہ ہے جنگوازم. اور ربندر ناتھ ٹیگور، جو انڈیا کے ایک نوبل پرائز وننگ جو ہے شخصیت بھی تھیں، انہوں نے نیشنلزم پر کہا تھا کہ جب یہ نیشنلزم شدت اختیار کر جاتا ہے تو ملک کے لیے اور ملک والوں کے لیے بہت نقصان دہ بن جاتا. اسی طرح اس کو عربی میں عصبیت کہا جاتا ہے، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے بارے میں، یعنی ملک سے اس طرح محبت کرنا جیسے کہ معبود سے کرنی چاہیے، ایسی جو محبت جب ملک سے کوئی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، شدت کی لعنت بھیجی اور سخت الفاظ استعمال کیے احادیث میں. جب آپ صحیح مسلم وغیرہ پڑھیں گے تو عصبیت کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ فارس کے لوگوں میں بہت زیادہ تھی، جہاں وہ لوگ اپنی زمین سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. تو جب عمر ابن خطاب کے دور میں فتوحات ہوئے تو وہاں کے جو امراء تھے، یعنی رئیس لوگ تھے، حکومت میں فائز تھے، یا جو بھی وہاں کا اس وقت کا مذہب تھا جو کہ زوراسٹرینزم تھا، جس کو ہم پارسی کے نام سے جانتے ہیں، پرشیا سے پارسی ہے. یہ جو پارسی لوگ تھے، یہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی تھے، ان کے اندر ایک غصے کی بھی لہر تھی کچھ لوگوں میں، کیونکہ ان کی حکومتیں چھینی گئیں اور پھر اسلام غالب آ گیا. وہ رئیس تھے اور دوسروں کو غلام بنا کر رکھتے تھے، تو ان کے غلام بھی آزاد ہو گئے، ان کے برابر کاندھے کو کاندھا لگا کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے. تو ان کے اندر ایک بڑا غصہ تھا، بدلہ لینے کا ایک جذبہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے مقابلے میں. یعنی ان کے دل میں یہ بھی بات بالکل گوارا نہیں ہو رہی تھی کہ عرب ان کے اوپر قبضہ کر دیے، اور یہ ہزاروں سال تک عربوں کو ایک نچلی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، یہ گویا انسانوں کے بیچ میں انسانوں کا کچرے کی ڈھیر ہے جو بسی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح گرا کر دیکھتے تھے. اور جب وہی لوگ فتوحات کیے، فاتح ہو گئے، حاکم بن گئے، تو یہ ان کو ہضم نہیں ہوا. تو انہی میں سے جو وہ ایسے شر پسند تھے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتے تھے، اس میں سے ایک نام ہے فیروز ابو لولو. اور فیروز ابو لولو کی آج بہت بڑی ایک بڑی درگاہ، مزار، ایک بہت بڑی خبر، خوبصورت، جس طرح تاج محل کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ویسا ہی ایک بڑے سنگ مرمر کی خبر اس کی تیار ہے. جب آپ ایران جائیں گے تو وہاں پہ موجود ہے. یعنی آج کے ایران کے لوگ بڑے خوش ہیں کہ اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو جب وہ شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ بنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تب تک تو اسلام بہت پھیل گیا تھا، اور اسلام جب اور بڑھ گیا آگے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور فتوحات ہوئے، لیکن ان کے آخری کے جو سال تھے کچھ خلافت کے، وہ بڑے فتنے کے، بڑے تکلیف کے گزرے ان کے لیے. کافی فتنے برپا ہوئے، کافی لوگ ان سے بغاوت کرنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان کو قتل کیے ان میں عراق، ایران، سیریا یعنی شام، آپ کو جو ہے اس میں لوگ ملیں گے، یمن جو عبداللہ ابن سبا جہاں کا تھا، ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا بالآخر. اور ان کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں، حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں، اور حبیبہ کون ہے؟ المومنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہے۔ امت کی ماں کیسے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں کہا کہ نبی کی بیویاں امتیوں کے لیے ان کی ماؤں کی طرح ہیں۔ المومنین کا یہ جو لفظ ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے استعمال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ تو ان کے سگے بھائی تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے شام کے۔ ان کو جب پتا چلا کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، بیعت لے چکے ہیں، لیکن قاتلوں سے بھی بدلہ پورا نہیں ہوا، تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام سے وہ فوج لے کر آئے، اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ قاتلوں سے پہلے بدلہ لیا جائے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی حکمت، وقت کے تقاضے کے حساب سے اس کو تھوڑا سا ٹالنا چاہا، تو ان دونوں میں ایک اختلاف پیدا ہوا، اور یہ اختلاف بالآخر جنگ جمل کی شکل اختیار کیا، جو 656 عیسوی 656 کرسچن ایرا میں، اسی سال جس سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی سال جنگ جمل ہوئی۔ اور اس جنگ جمل میں پھر 1 سال کا وقفہ آیا، معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر 657 میں 657 کرسچن ایرا میں جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شام کی طرف چلے گئے بغیر بیعت کیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مجبور کیا نہ شام کی گورنرشپ سے نکالا، وہ واپس چلے گئے۔ اور جب وہ واپس چلے گئے، اچھا جانے کے پہلے ایک اور خاص بات جو لوگ آج گالی دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ جان لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب وہ قتل ہو گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھی نماز جنازہ کی امامت کی۔ یعنی اگر علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی نماز جنازہ کی جو ہے امامت کریں گے تو لازماً وہ مسلمان ہی ہوگا، تو وہ کافر نہیں تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہ بالکل کافر نہیں تھے۔ دوسری چیز، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا، کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر معاویہ کو کافر سمجھتے تو گورنرشپ سے ہٹا دیتے، انہوں نے نہیں ہٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو۔ اور اس وجہ سے جب جنگ صفین ختم ہو گئی تو اس کے 1 سال کے بعد لگ بھگ 12,000 لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو شیعہ آن علی کہہ کرتے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار یا ساتھی کہہ کر تھے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھے اس بات کو لے کر کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں جانے دیا، کیوں جنگ رک گئی، کیوں امن کا معاہدہ کیا گیا۔ اور اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ اے علی، آپ امیر الکافرین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے، مومنوں کے امیر نہیں بلکہ کافروں کے امیر ہیں۔ بالآخر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے گفتگو کی اور دوبارہ ان کی اصلاح کی تو 12,000 میں سے 10,000 نے توبہ کی اور واپس علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی بن کر شامل ہو گئے۔ باقی جو 2,000 بغاوت پر اترے ہوئے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، اور وہیں پر پھر کچھ دنوں کے بعد عبداللہ ابن سبا جو بغاوت کیا تھا، یمن کا یہودی تھا جو آیا ہوا تھا بغاوت کر کے، بھیس بدل کر جو ہے مسلمانوں کا، جس نے پورا 3-13 کیا، صحابہ کے بیچ میں تشنگی پیدا کی، دراڑیں پیدا کی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ایک بڑا حصہ اور کردار ادا کیا اس نے، اس کو بھی علی رضی اللہ عنہ نے قتل کی سزا سنا دی۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کر کوفہ کی طرف چلے گئے، اور کوفہ کو اپنا پائے تخت، کیپٹل بنا لیا خلافت کا۔ اور کوفہ کیا تھا؟ کوفہ دراصل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمان صحابہ تابعین جو فوجی تھے، جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے تھے، ان فوجیوں کے لیے کینٹونمنٹ ایریا تھا کوفہ۔ اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے، کربلا سے لگ بھگ 70-80 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے کوفہ، ایک شہر ہے جہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پائے تخت اور کیپٹل بنا لیا۔ اور وہ وہی جگہ ہے جہاں سے دیکھیے پہلی بار خارجی آئے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بیعت دے کر ان کو اپنا خلیفہ بنا لیے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب بغاوت ہوئی تو ان باغیوں کا نام پڑا خوارجی، یعنی وہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ اسلام کے دائرے سے باہر کا مطلب یہ ہے
کہ اس معاملے پر، خلافت کے معاملے پر وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوئے، ایمان کے معاملے پر نہیں ہوئے، ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافر نہیں پکارا، خوارجی پکارا. یہاں تک کہ جب خوارجی بعض وقت نماز پڑھاتے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی امامت میں نمازیں بھی پڑھے ہیں، تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے. اب لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے تو کوفہ میں ان لوگوں نے، جو خارجی تھے، جو 2000 کا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، ان کے جو رشتہ دار اور دوست احباب تھے، ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 661 کرسچن ایرا میں قتل کر دیا. اور جیسے ہی وہ قتل ہوئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے کی خلافت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دے دی. اب اس پورے واقعے میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفاداری کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ٹھہرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، پھر بعد میں خوارجیوں کے خلاف ٹھہرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، جو مرتے دم تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ان لوگوں کو شیعہ آن علی کہا گیا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی. یہ نام کو لے کر آج بھی وہ لوگ جو ایک پورا نیا مذہب بنا چکے ہیں، ایک پوری نئی تاریخ بنا چکے ہیں، جس کو دراصل اہل سنت والجماعت کے اکابرین ائمہ اکرام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، محدثین ہمارے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ الاجمعین، اور اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام نے یہ جو آج اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور یہ جو ان کے عقائد ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء نے ان کو شیعہ کے لقب سے پکارنا گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ شیعہ کا لقب تو استعمال کرتے ہیں، شیعان علی کا. در حقیقت یہ لوگ اصل میں رافضی ہیں. رافضی عربی لفظ رفض، را فا دعا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے ٹو ریجیکٹ، انکار کر دینا. تو چونکہ ان لوگوں نے بہت سارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا انکار کیا، اور اہل سنت والجماعت جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مراد آج کے وہ لوگوں کو مت لیجیے، خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں جو خبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں. نہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت والجماعت کا لقب خود کے لیے اور صحابہ کے لیے استعمال کیا تھا پہلی مرتبہ خوارجیوں کے خلاف. جب خوارج یہ بحث کر رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم صرف قرآن سے فیصلے کریں گے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے توڑ پر ان کو کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی ہم قرآن کو بھی سنت کے طور پر اور اجماعی طور پر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس سے نام پڑا اہل سنت والجماعت، اور اس کا شارٹ فارم بن گیا سنی، جو ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں خاص طور پہ اردو بولنے والوں میں مشہور ہو گیا کہ سنی مطلب جو سن کر ایمان لایا. بیوقوفی کی باتیں ہیں. سنی دراصل اہل سنت والجماعت اس کا شارٹ فارم بن گیا. اور اہل سنت والجماعت اصل کون ہے؟ اہل سنت، سنت پر عمل کرنے والی جماعت، یعنی صحابہ کی جماعت، اس سے مراد یہ ہے. تو یہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ کے عقیدے رکھنے والے، تمام صحابہ کے عقیدے رکھنے والے جو ائمہ کرام ہیں، جو خلفائے راشدین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلیفہ اول ہیں، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم، یعنی پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب دوسرے، عثمان غنی تیسرے، اور علی رضی اللہ عنہ چوتھے، یہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور اس کے جو اکابرین ہیں، جیسے میں نے کہا 4 ائمہ کرام، تمام محدثین اکابر، اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب ان کی کتاب پڑھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیۃ الطالبین، جو اردو میں شائع ہے، اس کتاب میں لگ بھگ صفحہ نمبر 174، 175، 174، 175 سے لگ بھگ 190 تک، 190 اتنے تمام صفحات پر انہوں نے اتنی شدت سے مخالفت کی ہے آج کے دور کے جو اپنے آپ کو شیعہ اور رافضی کہتے ہیں ان کے عقائد کی، کہ اس حد تک انہوں نے فتویٰ دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہ جیلان کے رہنے والے تھے، اور وہ
عنقریب وہی علاقے کے تھے، ایران کا علاقہ ہے جیلان، اسی لیے ان کا اصل نام ہے شیخ عبد القادر، عبد القادر اصل نام ہے، عبد القادر جیلانی، اور ہم ان کو عزت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اتنے مخالف تھے، اور یہ کہا کہ جو لوگ رافضی کو کافر نہیں مانتے، میری نظر میں وہ لوگ بھی کافر ہیں، اللہ اکبر، اتنے سخت یہ ان کے مخالف تھے۔ تو لہٰذا یہ جو آج آپ کو دکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اہل تشیع کہتے ہیں، در حقیقت میں یہ لوگ نام تو شیعہ نے علی اہل تشیع لیتے ہیں، لیکن ان کے جو عقائد جب آپ دیکھیں گے تو یہ لوگوں کے عقائد اتنے بھینکر ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں جب آپ کھول کر پڑھیں گے، دیکھیے اگر میں چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کیا ہے سمجھوں، تو میں ہٹلر کو دیکھ کر یا دنیا کے کسی ملک کے جو ہے کرسچن پریسیڈنٹ کو یا کنگ کو دیکھ کر نہیں سمجھنا چاہیے، یا کرسچنز کو آج دیکھ کر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کرسچنز تو آج پورک بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں۔ کیا بائبل نے سب چیزوں کی اجازت دی؟ تو بالکل نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم دی تھی؟ استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ تو کرسچینٹی اگر میں سمجھنا چاہوں گا تو میں جا کر دیکھوں گا بائبل میں کیا ہے، میں اگر یہودیت دیکھنا چاہوں گا تو میں جا کر دیکھوں گا کہ ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے، ان کے تنخ میں کیا ہے، ان کے تلمود میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مجھے اسلام دیکھنا ہے تو مجھے چاہیے کہ قرآن اور صحیح احادیث میں اسلام کی تلاش کروں۔ اسی طریقے سے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ کو سمجھیں تو آپ ان کے لیڈر کے بیان، ان کے جو ہے نا ان لوگوں کے بیان جو بڑے پیارے پیارے بیان کہ ہم سب ایک بھائی ہیں، آپس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ تو صحیح ہے، ویسے تو انسانیت میں بھی ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں، عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں، کافر مشرک منافق سب ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ سب ابن آدم ہے۔ اس نظریے سے تو ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ بات ہو رہی ہے اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہے، جو خالصتاً قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم اور منہج پر ہی سمجھنے کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے اور ان کی کتابیں پڑھیں گے، جیسا ہمارے پاس قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اہل سنت والجماعت احادیث کی کتابوں میں صحیح البخاری کو دیتی ہے، صحیح المسلم کو دیتی ہے، تو اسی طریقے جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ لوگ جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو ابھی حال حال میں یہ میڈیا کی جو ہے نا ایک بہترین نعمت ہے سمجھیے کہ اس نے ہم کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جاننے کا، جلدی سے جاننے کا موقع دیا۔ تو اب آپ جب دیکھیں گے تو ان کی کتابیں اصول کافی، جب آپ اصول کافی پڑھیں گے یا بہار انوار پڑھیں گے یا کتاب الارشاد پڑھیں گے، ان میں جب ان کے عقائد پڑھیں گے آپ ہل کر رہ جائیں گے کہ اللہ اکبر، یہ کیا عقیدے ہیں ان لوگوں کے، جہاں اس حد تک ان کے عقیدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح غیب کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کے تمام امام بھی ان تمام غیب کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اماموں کی مرضی کے بغیر اللہ کوئی فیصلے نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ استغفر اللہ، کسی قرآن کی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ان کے پاس کی اصول کافی میں ہے یہ کہ اللہ کے نور سے اللہ نے ایک نور نکالا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، اور پھر اس نور کے ٹکڑے کر کے اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بنایا۔ تو گویا اللہ کے نور سے ان سب کو بنایا۔ تو اب دیکھیے بچا ہی کیا کہ یعنی یہ پورے پنجتن پاک جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ پورے اللہ کے برابر ہو گئے، کیونکہ اللہ کا نور ہے۔ تو نعوذ باللہ، یہ تو کرسچینٹی ہو گئی، جہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دراصل وہ انسان کی شکل میں آئے ضرور، لیکن تھے تو اللہ ہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ اللہ کے نور کو توڑ کے اللہ اپنا نور توڑے گا، اور جب اللہ کا نور ٹوٹے گا تو وہ اللہ ہی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نور ٹوٹے گا کیسے؟ پہلے تو اللہ سے استغفر اللہ العظیم، یہ ایک عقیدہ ہے ان کا۔ پھر یہ لوگ جو قرآن پاک آج ہم پڑھتے ہیں، اس کو ضرور پڑھتے ہیں، یہ کہہ کر پڑھتے ہیں کہ اس میں جو تبدیلیاں آ گئی ہیں، ہم بھی اگر ان کو پڑھتے رہیں گے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ ان تبدیلی کرنے والے صحابہ کو گناہ دیں گے، جبکہ ہماری اصل قرآن، ہمارے امام مہدی جو غائب امام ہے، اور میرے سنی بھائیوں بہنوں کو بولنا چاہ رہا ہوں، کیا ہے آپ لوگ امام ضامین باندھتے اپنے ہاتھوں پر، آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس ان کے جو غائب 12ویں امام ہیں وہ ساری دنیا کی ضمانت اور حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب آپ امام ضامین باندھ رہے ہیں تو ان کے عقیدے کے حساب سے یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام کی ضمانت میں آپ، ورنہ آپ کس امام کا ضامین، آپ کس امام کی ضمانت لیے؟ ہمارے پاس تو کوئی اماموں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں، جس کو اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں۔
یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. پوری دنیا میں سنی اور شیعہ کتنے ہیں؟ سنی 92% ہیں، 92% پوری دنیا میں سنی مسلمان ہیں. 8%، صرف 8% اہل تشیع شیعہ ہے. ان 8% میں بھی پھر ان میں کئی فرقے ہیں. اس میں 12 اماموں کو ماننے والا فرقہ ہے. پھر جو کھجے جس کو آپ کہتے ہیں، آغا خانی جس کو، اسماعیلی جس کو کہتے ہیں، یہ 7 اماموں کو ماننے والے ہیں. اس میں زیدی ہے، اخباری ہے، اصولی ہے، ناظری ہے، اس میں بہرے ہیں، سلیمانی داؤدی بہرے ہیں، یہ پھر پورے ہیں. لیکن ان پوروں میں سب سے زیادہ اثنا عشری شیعہ ہے جو 12 اماموں کو مانتے ہیں. اور ایران کا 90% آبادی اثنا عشری شیعہ کی ہے. تو یہ جب آپ ان کے عقائد پڑھیں گے تو ہل جائیں گے آپ. ان کے عقائد میں ہے کہ قیامت کے پہلے جب ان کے 12ویں امام ظاہر ہوں گے تو وہ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی خبر کو کھود کر ان کی نعشوں کو سوکھے کھجور کے جھاڑ پر لگا کر کوڑوں کی سزا دیں گے. بی بی عائشہ کو قبر سے نکالے جائے گا، اللہ اکبر، اور پھر ان کو سزائیں دی جائیں گی. استغفر اللہ العظیم. اصلی قرآن لے کر آئیں گے ان کے 12ویں امام. ہمارے جاہل، بھولے نہیں بولوں گا، جاہل نمبر 1، گھٹیا نمبر 1. بعض سنی پوچھتے ہیں بھئی یہ ہر شیعہ مانتا کیا؟ کیسے سوال ہے؟ ان کی بنیادی کتابیں ہیں جس کو وہ پڑھتے ہیں، جس میں ان کا عقیدہ ہے. تو ذرا ان کی ہماری لڑائی کیا بچی ہوئی ہے؟ اس کے بعد ان کا ہمارا مسئلہ ہی کیا بچا ہوا ہے؟ ان کی پوری شدت ہمارے 3 خلفاء کے خلاف ہے، ان کی پوری شدت صحابہ کے خلاف ہے. تو یہ جو آج کا گروپ ہے یہ رافضی گروپ ہے. تو یہ شیعہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ نام سے مشہور ہو چکے ہیں. عقائد کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے علماء ان کو رافضی پکارتے ہیں. تو یہ جو سنی اور شیعہ ہے، بنیادی طور پر یہ فرق اس لیے آ گیا کیونکہ ان کی ضد بن گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں بنے؟ ارے میرے بھائی، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہمارے پیارے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ سے جان، ہمارا مال، ہمارا خاندان قربان ہے. سبحان اللہ. انہوں اتنی محبت سے 3 خلفاء کے ساتھ رہے. انہوں نے کبھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی. حد تو یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، سگی بیٹی بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائے. عمر ابن خطاب کے سسرے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی کون ہے؟ 2 بیٹیاں، بی بی رقیہ اور ام کلثوم. یہ 2 بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا. علی رضی اللہ عنہ کی تو نکاح میں 1 بیٹی تھی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نور جیسی بیٹیاں آپ کی بیویاں تھیں. سبحان اللہ. تو وہ بھی تو داماد ہوئے. ابو بکر صدیق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے ہیں. سب سے چہیتی بیوی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مانڈی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانس لی، جس کے حجرے میں تدفین ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم لوگ ان کو گالیاں دیتے. ویڈیوز ہیں ایران اور عراق کے، ویڈیوز ہیں جہاں ان کے بعض جس کو لوگ علماء مانتے ہیں وہ لوگ کیک رکھ کر کیک پر عائشہ فی النار، عائشہ جہنم میں کہہ کر کیک کاٹ رہے ہیں. میں جب حیدرآباد میں انڈیا میں تھا تو محرم میں ایک پروگرام کیا کرتا تھا. کم سے کم میرا، آپ یوٹیوب پر جا کر چیک کریں گے، youtube.com/@BRImran TV، تو آپ اس میں دیکھیں گے عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں میری ایک ویڈیو ہے. یا آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں گے عظمت صحابہ گستاخ صحابہ کے جواب میں بائی بردر عمران، تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اسی طرح ابو بکر و عمر، عثمان و علی، نہیں ان سے بہتر کوئی اللہ کے ولی.
اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم دعا یا ایک عظیم دعا، اسی طریقے سے بگڑتے مسلم حالات ذمہ دار کون، ان میں نے ان کی کتابیں اسٹیج سے کھول کھول کر بتائی۔ اصول کافی میں یہ لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو منافق پکارتے ہیں، لعنتی پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصول کافی جس کو یقین نہیں آیا لے کے دیکھو۔ وہ شم حرم کے لعن اللہ ابا حنیفہ، ابو حنیفہ پہ اللہ کی لعنت ہو، کے دیوانے، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا۔ پروانے، منصبہ اصحابی میں رسول سبنی، کے جس نے مجھے برا کہا۔ دیوانے، بو بکر ومن سبنی فقد سبنی، جس نے مجھے برا کہا سبن اللہ، اس نے اللہ کو گالی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے پیجز کھول کھول کر بتائے، آپ دیکھیے میرے وہ ویڈیوز، پیجز ہیں جو اسکرین کے اوپر ہم لوگ ڈالے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی آپ لوگ تھوڑا سا صحیح تحقیق کریے تو سمجھ میں آئے گا شیعہ سنی کا فرق کیا ہے۔ یہ صرف اوپر کا فرق نہیں ہے، یہ عقائد کا فرق ہے۔ ان کے پاس ہر سنی نصیبی ہے، یعنی ہر سنی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہم کو گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ لازم ہے، دنیا میں اگر 92% آپ ہیں تو 8% وہ رہ کر آپ سے یہ دشمنی اتنی آسانی سے تو نہیں کریں گے۔ یہ تو ہر طرف سے، ہر جگہ سے کوشش کی ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب سے لے کر، یعنی ابن تیمیہ کے دور تک، لگ بھگ 14ویں صدی تک، 14th سینچری کرسچن ایرا تک، جتنی جگہوں پر مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ اس میں رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مغل سلطنت گرانے میں 2 سید بردرز، بنگال کے نواب کو دھوکہ دینے میں، ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے میں میر جعفر، میر صادق شامل۔ آج کے دور میں ہمارے ملک ہندوستان میں جبکہ مسلمان ایک سیاسی جماعت سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں کہ یہ جماعت خاص طور پہ مسلمانوں کو نقصان کر رہی، تو دیکھو ان کے پاس منسٹری لے کر کس طبقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ہم کو جاگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعض وقت دنیا کے بعض سیاسی حالات میں کچھ اچھے کام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات میں کسی سے بھی کام لے لیتے تو اللہ تعالیٰ کتے سے بھی کام لیتے، اللہ تو سور سے بھی کام لیتے، اللہ کسی جن سے بھی کام لیتے۔ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ٹھہر کر بنائی، تو اللہ کسی بھی مخلوق سے کام لیتے۔ تو اگر کوئی سیاسی حالات میں وقتاً فوقتاً وقتیہ طور پر ان کے کچھ عقیدے رکھنے والوں نے، یہ عقیدے رکھنے والوں نے، اثنا عشری عقیدے رکھنے والوں نے کچھ ایسے کام کیے جس سے کہ تھوڑا اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک بھی پہنچی ہے، تو بے پرواہ مت ہو جائیے۔ ان کے عقائد خلفاء اور صحابہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بے حد خلاف ہے۔ ہم کو ان سے چوکنا رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے، اور وقتیہ بعض سیاسی جو چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں، اس سے اتنا متاثر نہیں ہونا کہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا شروع کر دو، یا ان کی بیٹیاں اپنے گھر میں جو ہے شادی کر کے لانا شروع کر دو۔ امید آپ لوگوں کو میں نے بات سمجھا دی۔ جزاک اللہ خیر۔ آ گئے میدان میں وفادار صحابہ۔